تو ہم نے 100 بار پوچھا تھا بابا یہ چاند کیا ہے, بابا یہ ہے کیا, بابا یہ ہے کیا. ہم نے کہا چاند چاند چاند. اور جب وہی بڑھاپے کی منزل ہوتی ہے تو بڑھاپے میں بھی تو وہی بچپنے کی کیفیت ہو جاتی ہے. کاش کہ ہم اپنے بچپنے کو یاد کرتے اور اپنے والدین کے بڑھاپے کو دیکھ لیتے. بچپنے میں ہم پاخانہ اور پیشاب کر دیتے تھے, پورے جسم میں پاخانہ لگا ہے اور میری ماں اسے صاف کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میری ماں اتنی ضعیفہ ہو گئی, اتنی بوڑھی ہو گئی, میرا باپ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب بستر ان کا گیلا ہو جا رہا ہے. تو فرمایا یہ جاتا ہے کہ اپنے بچپن کو یاد کرنا اور اپنے ماں باپ کی نجاست سے نفرت مت کرنا, بلکہ جس طرح تمہارے ماں باپ تمہاری صفائی کرتے تھے انہیں بھی تم صاف کر دینا اور ان کا خیال ایسے کرنا جس طرح بچپن میں تمہارا وہ خیال کیا کرتے تھے. جو بڑی بڑی بات ہمارا نوجوان چھوڑتا ہے نا, جوان ہو گیا, کہتا ہم کیا جانتے اپنی اماں کو اور ابا کو, اور جنس ٹائٹ پہن کے اور ایک دم اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلنے والا. ذرا سنو, ایک صحابی ہیں اپنی ماں کو گود میں لیا ہے, کعبے کا طواف کر رہے ہیں, ماں ان کی پیٹھ پہ ہے, حجر اسود کا بوسہ لیا, صفا مروہ کی سعی کی, ماں ساتھ, مینا گئے, عرفات گئے, مزدلفہ گئے, والدہ ساتھ ہیں. یعنی ماں کو گود میں لے کے, ماں کو پیٹھ پر بٹھال کر انہوں نے حج ادا کیا. حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھال کر حج کرایا ہے, میری ماں کے پاس طاقت نہیں ہے, میری ماں ضعیفہ ہو چکی ہیں, کمزور ہو چکی ہیں, کیا میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا؟ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, میری ماں میری پیٹھ پہ, صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا, میری ماں میری پیٹھ پہ, مینا میں تھا میری ماں میرے ساتھ, مزدلفہ میں تھا میری ماں میرے ساتھ, عرفات میں اپنی اماں کے ساتھ, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کتابوں کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور حضور کے چہرے پر عجیب کیفیت ہوئی. صحابہ سمجھ گئے کہ آقا ناراض ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا ارے سن, تو کہتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, ارے تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں نے جن جھٹکوں کو برداشت کیا ہے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق تم نے ادا نہیں کیا, اور تم کہتے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر, یہ ماں ہوتی ہے. کبھی غور کیا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا, پھر اس کے بعد کہا ماں کا, پھر اس کے بعد کہا ماں کا, پھر اس کے بعد کہا باپ کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حدیث شریف سنتے جائیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے, حضور نے ہم کو حکم دیا نماز کی پابندی, اور اس کے بعد فرمایا اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا. کاش کے نوجوان غور کرتا اور سوچتا اور اپنی پیدائش پہ غور کرتا, کس قدر ہم پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنے چہرے سے ایک مکھی کو بھی دور نہیں کر سکتے, ایک مچھر ہمارے گال پہ بیٹھ جائے اس کو بھی دور نہیں کر سکتے, لیکن کتنی محبت ہے اس ماں کے اندر, مامتا کی ماری ماں ہے. ذرا غور تو کیجئے, آج 18 سال کی بیٹی میرے گھر ہے, صبح کو 10 بجے سو کے اٹھتی ہے, لیکن میں نے اپنی بیٹی کی آج شادی کر دی. 1 سال کے بعد میری بیٹی کی گود میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو میرا نواسا ہے پر میری بیٹی کا بیٹا ہے. میرے گھر میں جو میری بیٹی تھی, میری شہزادی تھی, میری پرنسس تھی, میری لاڈلی تھی, 11 بجے سو کر اٹھتی تھی, لیکن آج رات کے 1 بجے بھی اس کا بچہ روتا ہے تو اٹھ کے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے, اور یہ بے لوث محبت ہے, بے غرض محبت ہے. آج کے ماحول میں تو ہر ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا, کل شادی اس کی کر دوں گی تو یہ میری بہو کی بات مانے گا, اپنی بیوی کے قبضے میں چلا جائے گا, لیکن پھر بھی اپنے بچے کی بے لوث تربیت کر رہی ہے, بے لوث پرورش کر رہی ہے. تم کہتے ہو کہ ایک مقصد ہے, ایک لالچ ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو باپ کی عزت کریں گے یا ماں کا خیال رکھیں گے. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ محبت خدا کی طرف سے ہے, جو بے لوث محبت ہے, بے لوث تربیت ایک ماں کر رہی ہے. سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہو رہی ہیں صاحب, ایک ماں غریب ہے, کمزور ہے, ڈائپر بھی اس کے پاس ڈائپر کے پیسے نہیں ہے, اور ایک چادر ہے, اس چادر کو ہم نے پیشاب کر کے گیلا کر دیا. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم کو بھی وہاں سے ہٹا سکے. ہم ابھی 10 دن کے بچے ہیں, 3-4 جگہ ہم نے پیشاب کر دیا, اب کوئی جگہ بچی نہیں ہے, تو پیشاب پہ ماں سوتی ہے اور مجھے اپنے سینے پہ سلا رہی ہے. صاحب ہم ماں کا حق کیا ادا کر پائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم, اور کتنی پیاری بات حضور نے کی ہے, بات اسی پہ ختم کر دو. کتنی پیاری بات حضور نے کی ہے. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ایک بار کی بات ہے, مسجد نبوی ہے, حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں, عشاء کا وقت ہے, عشاء کے نماز کے لیے پوری مسجد بھر چکی ہے. میرے آقا
آگے بڑھے ہیں, بلال تکبیر پڑھ چکے ہیں, حضور امامت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, میرے آقا کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں, حضور زارو قطار رو رہے ہیں, اور حضور نے پلٹ کے صحابہ سے کہا تھا, اے کاش کہ آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی, کاش کہ میری والدہ آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اپنی بہو عائشہ کے حجرے میں ہوتی, چلمن ہٹاتی, پردہ ہٹاتی اور کہتی ابنی محمد, میرے بیٹے محمد, تو میں سجدے میں ہوتا, اٹھ کے ماں کے قدموں میں آ جاتا, اپنی ماں کی بارگاہ میں آ جاتا. اللہ اکبر, یہ ماں کی محبت ہے. باپ کی بات کرتے ہو, باپ کو جھڑکنے والے, اور بچے تو کہتے ہیں ہم تو ہر کہاں جانا تھا نہیں. اب اس سے بڑی بات کیا جانتے ہو کہ تم کو پیدا کرنے میں ایک سبب ہے نا باپ. تم آئے کہاں سے دنیا میں؟ ایک صاحب ہیں مزدوری کرتے تھے اور جو کما کے لاتے تھے باپ کو تو دیتے نہیں تھے, باپ اپنی ضرورت کے مطابق ان کی کمائی میں سے کچھ لے لیتے تھے. اب یہ گئے, کہا یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں, میں مشقت کرتا ہوں, میں مزدوری کرتا ہوں, لیکن میرا باپ میری کمائی میں سے لے لیتا ہے, تو کیا میں اپنے باپ کو روک دوں؟ حضور نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو, تم دولت اور کمائی اور مال کی بات کرتے ہو, انت و اموالک لابیک, تمہاری پوری دولت, تمہارا وجود, یہ سب تو تمہارے باپ کا صدقہ ہے, تمہارے باپ کا ہے. یہ حضور نے مجاز عطا فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں ایک باپ کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہے. خدا را آپ آ کے دعا کراتے ہیں, حسنین صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے کہ MBBS ہو جائے, حنیف صاحب دعا کر دیجئے کہ حافظ قرآن ہو جائے. مولانا حنیف تو دعا کر دیں گے پر باپ کا دل تو نہیں لا سکتے. حافظ حسنین صاحب قبلہ دعا تو کر دیں گے, باپ کا دل تو نہیں لا سکتے. آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے آپ, اور کبھی بھی اگر بیٹا کی طرف سے کوئی شکایت بھی ہو کبھی بھی بد دعا مت کیجئے گا, نہیں تو باپ کی دعا ایسی ہے بچوں کے حق میں جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہے. تو حضور کی دعا تو قبول یقیناً ہوتی ہے نا. اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. تو ضرورت یہ ہے کہ اپنے والدین کی آخری بات سنیے اور سلام پڑھا جائے. قرآن میں فرمایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے اللہ, اور اللہ نے حکم دیا کہ قل, یہ دعا کرنی ہے سب کو, رب ارحم, اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. معلوم ہے کیوں اللہ کو بچپنے کی پرورش, انگلی پکڑ کے ہم چلے ہیں میلہ اور بازار اور باپ کے پاس صرف چند پیسے ہیں. آج کہتے ہو کہ باپ نے کیا کیا, اور جس مٹھائی پہ آپ کی نظر پڑی تھی نا, باپ خود نہیں لے کر آپ کو وہ مٹھائی دلا رہا ہے, اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے ہم نے تو دیکھا کہ بابا چپ ہیں, ہم مٹھائی کھائے جا رہے ہیں, ہم نے پوچھا بابا آپ نہیں کھائیں گے, کہنے لگے ہمیں بھوک نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ بابا کو بھوک تو تھی پر اپنی اولاد کی بھوک ان کو عزیز تھی, ان کو کھلا دیا. آج کہتے ہو کہ گھر میں بیٹھ کے ٹٹر ٹٹر بولے جا رہے ہیں, بے مطلب کے بکے جا رہے ہیں, اور حالت یہ تھی کہ انگلی پکڑ کے جب گود میں وہی باپ ہمیں چلنا سکھا رہا تھا تو ہم نے 100 بار پوچھا تھا بابا یہ چاند کیا ہے, بابا یہ ہے کیا, بابا یہ ہے کیا. ہم نے کہا چاند چاند چاند, اور جب وہی بڑھاپے کی منزل ہوتی ہے تو بڑھاپے میں بھی تو وہی بچپنے کی کیفیت ہو جاتی ہے. کاش کہ ہم اپنے بچپنے کو یاد کرتے اور اپنے والدین کے بڑھاپے کو دیکھ لیتے. بچپنے میں ہم پاخانہ اور پیشاب کر دیتے تھے, پورے جسم میں پاخانہ لگا ہے, اور میری ماں اسے صاف کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میری ماں اتنی ضعیفہ ہو گئی, اتنی بوڑھی ہو گئی, میرا باپ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب بستر ان کا گیلا ہو جا رہا ہے. تو فرمایا یہ جاتا ہے کہ اپنے بچپن کو یاد کرنا اور اپنے ماں باپ کی نجاست سے نفرت مت کرنا, بلکہ جس طرح تمہارے ماں باپ تمہاری صفائی کرتے تھے انہیں بھی تم صاف کر دینا, اور ان کا خیال ایسے کرنا جس طرح بچپن میں تمہارا وہ خیال کیا کرتے تھے. یہ ہے اسلام کا مزاج. تو سب اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو حق تو ادا ہو ہی جائے گا نا. اگر بیٹا اپنے ریسپانسبلٹی کو سمجھے تو باپ کا حق ادا ہو جا رہا ہے, اور باپ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھے تو بیٹے کا حق ادا ہو جا رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. 11 بجنے کو ہے لیکن الحمدللہ میں تو آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں, آڈینس کو, سامعین کو, کہ آپ بہت مطلب مرد لوگ ہیں, جیالے لوگ ہیں. دوسری جگہ کے لوگ کوئی ادھر سے اٹھے گا, کوئی ادھر سے اٹھے گا, کوئی ادھر سے, لیکن ماشاءاللہ پورے مجمع میں کوئی بندہ نہیں اٹھا. اللہ آپ کو خوش رکھے, بولے آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت نازل فرمائے, آپ کی اولاد میں برکت دے, آپ کی دولت میں برکت دے.